60 سے لے کر 65 تک کور کریں گے، صرف 6 آیات. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں جو 2 آیات ہیں اسپیسیفکلی 64 اور 65، یہ ایسی آیات ہیں کہ جن آیات کی بنیاد پہ امت کے اندر ایک ایسے عقیدہ گھڑا گیا ہے کہ جس کی پاداش میں اس وقت امت کلمہ گو ہونے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور پلی وہ انہی آیات سے لیتے ہیں. لہٰذا یہ متقاضی ہیں کہ ہم ان آیات کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں. میرے بھائیو، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے آن ورڈ اب روئے سخن جو ہے وہ اسپیسیفکلی منافقین کی طرف ہے، جو کلمہ گو تھے لیکن اندر سے یہودی تھے، بزدلی کی وجہ سے اپنا ایمان بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کے سامنے، لیکن اندر سے وہ یہودیت پر قائم تھے تاکہ دونوں طرف کے بینیفٹ وہ حاصل کریں. تو ایسے جو لوگ تھے، چونکہ انہوں نے دل سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہیں مانا ہوا تھا، تو یہ بعض اوقات اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے کافروں کی طرف بھی، یعنی یہودیوں کی طرف بھی چلے جاتے تھے کلمہ گو ہونے کے باوجود. اور جب ان کی سرزنش کی جاتی تھی تو پھر یہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت ورڈکٹ دی ہے. یہ کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو کہ یہ بالکل اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے ریلیٹڈ چیز تھی، جسے جنرلائز کر کے آج امت کے اندر عجیب و غریب قسم کے عقائد مفسرین نے، وہ مفسرین جو 14ویں اور 15ویں صدی کے ہیں، انہوں نے اسپیسیفکلی، اور بعض اوقات پرانے مفسرین سے بھی مسئلے بھی ہینڈل ہوئے، وہ انشاءاللہ ہم اس میں کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو دعوے دار تو اس بات کے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس بات کے اوپر جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، یعنی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ بے ایمان ہیں. وما انزل من قبلک، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور باقی پیغمبر ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے باوجود اپنے جو فیصلے ہیں وہ طاغوت سے جا کر کرواتے ہیں، بت پرستوں سے، مشرکین سے. اور اس وقت کے یہودی بھی چونکہ وہ بھی طاغوت تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ اللہ کی طرف سے تو انہیں حکم یہ تھا کہ کفر کرنا ہے طاغوت کا. یہ بجائے کفر کرنے کے ان کے پاس جا کے اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے اس میں جو شریعت میں فیصلے ہیں وہ بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانے کے ان سے جا کے کرواتے تھے تاکہ اپنی مرضی کا کوئی من پسند فیصلہ لے لیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہکا دے اور بڑی دور جا کے پھینک دے جہاں سے ان کی پلٹنے کی راہ نہ رہے. یعنی یہ شیطان انہیں ابھارتا ہے اس قسم کے معاملات کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بیک وقت وہاں کے حکمران بھی ہیں، ان کے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ان کے سیاسی لیڈر بھی ہیں، بجائے ان سے فیصلہ کروانے کے شریعت کے معاملات میں اختلافات کے اندر شرعی سزاؤں کے حوالے سے یہ جا کے طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں.